العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، انسان کی جو تخلیق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا عوامل تھے؟ انسان کی پیدائش میں کیا عوامل تھے پتہ آپ کو؟ انسان کو اللہ تعالیٰ جب تخلیق کرنے لگے، پیدا کرنے لگے، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، میں نے انسان کو تکلیف کے لیے پیدا کیا۔ انسان کا مشقت میں ہونا، انسان کا تکلیف میں ہونا، یہ دنیا کا خاصہ ہے۔ یہاں آ کر بندہ کہے کہ میں غموں سے آزاد رہوں، پریشانیوں سے آزاد رہوں، فکروں سے آزاد رہوں، مجھے کچھ نہ ہو، ہر چیز مجھے میری طبیعت کے مطابق ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور اس کی یہ مشقت ہے، یہ روز اول سے اس کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ آسانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے جتنی ہو سکتا ہے ہمیں آسانی ملے، ہم آرام کریں، اور اس کے لیے بڑا بہانے بھی بناتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے سر پہ ہوتے ہیں، وہ اس سے ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم خود اس چیز میں پڑ جائیں کہ ہم نے مشقت کرنی ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی موومنٹ کرتے رہنا ہے، کوئی نہ کوئی ہم نے عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اور جو لوگ خود اختیاری محنت کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے، جو اسائنمنٹ ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں۔ کیونکہ مشقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے نے ساتھ غم زدہ بھی رہنا ہے، بندے نے ساتھ پریشان بھی رہنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مشقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو چلاتے ہوئے محنت کرنا پڑتی ہے، اور جو ولنگلی اس کام میں آ جاتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں۔ جو بندے محنت مشقت نہیں کرتے، بعد میں ان کو مشقت بھی کرنا پڑتی ہے اور پریشانی الگ سے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بندے، ایسے لوگ جو خود اس کا فیصلہ کر لے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے سارے کام کرنے ہیں، ہم نے سارے معاملات کو درست کرنا ہے، تو پھر وہ خوش رہتے ہیں، رات کو ان کو اچھی نیند آتی ہے۔ آپ کو کہنے کا، بتانے کا مقصد عزیز طلبہ یہ ہے کہ یہ جو کام سے بھاگنا، جس کو ہم عرف عام میں کام چوری کہتے ہیں، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور کام چوری جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا نقص ہے، سب سے بڑا نقص ہے، اور کام چوری کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کام چوری کی وجہ سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔
اب دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں جھوٹ کس قدر صلاحیت کر چکا ہے، کبھی غور کیا؟ ہماری سوسائٹی میں دھوکہ کتنا صلاحیت کر چکا ہے، ہر کام میں دھوکہ نظر آتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ملاوٹ کتنی زیادہ ہے، ہماری سوسائٹی میں دوسروں کو سلپ کرنا کتنا ہے، ہر ایک کو ہم جھانسا دے دیتے ہیں، ہماری بات کچھ اور ہوتی ہے، اندر سے ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ کبھی غور کیا؟ کتنے ہمارے اندر مسائل ہیں، ان مسائل کی جو جڑ ہے نا، جڑ، وہ جڑ یہ ہے کہ ہم مشقت نہیں کرتے، ہم وقت پہ کام نہیں کرتے، ہم کام سے لگن نہیں رکھتے، اور جب اس کام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم شارٹ کٹ پہ آ جاتے ہیں کہ جلدی جلدی کر لو۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ اس نے گھر کا خرچہ چلانا ہے، پہلے ساری زندگی اس نے اچھے کام نہیں کیے، اتنی محنت نہیں کی، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ چیز بیچتے ہوئے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اصل چیز کی بجائے نقل بیچتا ہے، ایک نمبر چیز کے ساتھ دو نمبر چیز مکس کر کے بیچ دیتا ہے۔ ہر کام میں وہ کہتا ہے جی ہماری اب دیہڑی بننی چاہیے، اب ہمیں نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر آپ کسی فروٹ والے کے پاس چلے جائیں، کسی سبزی والے کے پاس چلے جائیں، کوئی کریانہ مرچنٹ کے پاس چلے جائیں، تو آپ کو پیور چیز نہیں ملے گی، وہ اس میں مکس کر کے دے دے گا، ہر چیز میں مکسنگ۔ وجہ یہ ہے کہ صرف کمائی ہے، ذہن نہیں ہے کہ ہم محنت کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا قوموں کو برباد کرتی ہیں، کر رہی ہیں، اور قومیں صرف اپنے بیچ میں ذلیل نہیں ہوتی، بین الاقوامی طور پر ذلیل ہو جاتی، کہتے یہ دھوکے باز قوم ہے، اس کی نہیں ہم نے بات سننی، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ منافقت ہم آپس میں کرتے ہیں، لیکن دنیا کہتے ہیں یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ ہم پہ بھی آتی ہیں۔ فار ایگزامپل، امتحانوں کے لیے ہماری تیاری کم ہوتی ہے، صحیح طور پہ تیار نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب امتحان ہوتے ہیں ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم چیٹنگ کریں، ہم نقل کریں، ہم بوٹی لگائیں، ہم غیر نجائز ذرائع سے جو ہے فائدہ حاصل کریں، تو پھر یہی مسئلہ ہو گیا۔ تو بتائیں، جو بچہ علم جیسی پاک اور مقدس چیز میں یہ دھوکہ دہی ڈال دے گا تو وہ علم صحیح ہوگا؟ وہ بچہ کو زندگی میں فائدہ ہوگا؟ کوئی نہیں فائدہ ہوگا، اس کے علم نے پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں دینا اگر اس میں ملاوٹ کر دیں۔ آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا سمجھدار بنیں، ایک تو محنت پہ یقین رکھیں، مشقت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اور مشقت کے بغیر ایک قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو مشقت کریں گے، محنت کریں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی علم پہ جو ہے نا اپنی گرپ مضبوط ہو جائے گی، آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور جب امتحانات ہوں گے تو آپ کو کوئی فکر بھی نہیں ہوگی، اور کوئی چیٹنگ کا آپ کے ذہن میں خیال بھی نہیں ہوگا، اور پھر جو ہے وہ آپ جو علم حاصل کریں گے وہ خالص علم ہوگا، جس میں جو ہے وہ آپ کی چیٹنگ کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور آپ کو اعتماد ہوگا کہ میں نے خود یہ نمبر لیے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ جو ہے وہ ساری سوسائٹی کو ہوگا کہ آپ ایک قابل ہیں۔ ایک دو نمبر بندہ جو چیٹنگ کرتا ہے، اس کا علم جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ جو علم حاصل کیا ہے یہ میں نے اپنے زور بازو سے نہیں کیا، میں نے یہ دیکھا دیکھی کیا، میں نے فلاں سے ہیلپ لے لی، میں نے سینٹر میں فلاں بندے سے مل لیا،
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ وافیت کی بنیاد پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے۔ علم کا تعلق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام کے ساتھ ہے، اس میں اگر آپ چیٹنگ کریں گے، کوئی غلط روش اختیار کریں گے، 2 نمبری کریں گے، تو بتائیں پھر ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح طور پہ علم ہوگا، کیونکہ کسی کا اٹھا کے دینے سے تو علم نہیں آ جاتا۔ تو یہ چیزیں ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے۔ آپ کا امتحان ہے سر پہ، تو آپ نے خود تیاری کرنی ہے اور خود ہی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور آپ نے ذہن سے ہی لکھنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دہی سے بچائے اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔